بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انفارمیٹری دنیا کی ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، اپنے ہیروز کی تاریخ کا ایک باب پڑھنے سے ہم میں بہت کچھ سمجھنے کا شعور پیدا ہو سکتا ہے۔ غیر مسلموں کی کوشش ہوتی ہے کہ مسلمان کبھی بھی اپنی تاریخ نہ پڑھ سکیں اور نہ دہرائیں۔ جب تک ہم اپنے ہیروز کی تاریخ نہ پڑھیں گے، ہم ہمیشہ ہی غیر مسلموں کی غلامی میں رہیں گے۔ ناظرین، ایک عظیم ہیرو جس کی بہادری کے بارے میں بہت ہی کم مسلمان جانتے ہیں۔ 12ویں صدی عیسوی میں چنگیز خان کی قیادت میں سرائے گوہی کے شمال سے خون خوار منگول بگولا اٹھا، جس نے صرف چند دہائیوں میں ہی دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ منگول لشکروں کے سامنے چین، خوارزم، وسط ایشیا، مشرقی یورپ اور بغداد کی حکومتیں ریت کی دیواریں ثابت ہوئی۔ منگول حملے کا مطلب بے طرح قتل عام اور شہر کی مکمل تباہی تھی۔ دنیا تسلیم کر چکی تھی کہ ان وحشیوں سے مقابلہ ناممکن ہے۔ منگول ناقابل شکست ہیں۔ اس کے بعد منگولوں نے کون سا ملک فتح کیا یا پھر انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا، یہ جاننے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل انفارمیٹری دنیا سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر ایسی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہلے پہنچے۔ ناظرین، منگولوں نے اول خوارزم کی اینٹ سے اینٹ بجائی اور پھر 500 سال سے زاہد قائم خلافت عباسیہ کو عبرتناک انجام سے دوچار کیا۔ منگولوں نے خوارزم میں کھوپڑیوں کے مینار بنائے ہوئے تھے تو بغداد میں اتنا خون بہایا کہ گلیوں میں کیچڑ اور تعفن کی وجہ سے عرصے تک چلنا ممکن نہ تھا۔ اس پرآشوب دور میں مسلمانوں کی حیثیت کٹی پتنگ کی سی تھی۔ مسلمان نفسیاتی طور پر کسی مقابلے کے قابل نظر نہ آتے تھے۔ ایسے میں مصر میں قائم مملوک سلطنت ایک مدھم سی امید لے کر اٹھی، وہی سلطنت جس کی بھاگ دوڑ غلام اور غلام زادوں کے ہاتھ میں تھی۔ منگول یورپین ایکسس کا اگلا ہدف بھی یہی مسلم ریاست تھی، وہ آخری ریاست جس کی شکست مسلمانوں کے سیاسی وجود میں آخری کیل ثابت ہوتی۔ مملوک بھی اس خوفناک خطرے کا پورا ادراک رکھتے تھے، جانتے تھے آج نہیں تو کل یہ معرکہ ہو کے رہے گا۔ اور آخر کار یہ معرکہ ہوا ستمبر 1260 اور میدان تھا عین جالوت۔ منگول مسلم سیاسی وجود کو ختم کرنے سر پر آن پہنچے تھے۔ منگول طوفان جو بڑی بڑی سلطنتوں کو خس و خاش کی طرح بہا کر لے گئے تھے، آج ان کے مدمقابل مملوک تھے، جس کی قیادت رکن الدین بیبرس کر رہا تھا۔ وہی بیبرس جو کبھی خود بھی چند دینار کے عوض فروخت ہوا تھا۔ کم وسائل اور عددی کمتری کے باوجود بیبرس کو یہ معرکہ ہر حال میں جیتنا تھا۔ مسلمانوں کے سیاسی وجود کو قائم رکھنے کے لیے آخری سپاہی، آخری تیر اور آخری سانس تک لڑائی لڑنی تھی۔ طاقتور منگول جب اپنی تلوار چلاتے تھے تو ان کا وار روکنا مشکل ترین کام ہوتا تھا، لیکن آج جب مملوک وار روکتے تو تلواریں ٹکرنے سے چنگاریاں نکلتی اور پھر جب جوابی وار کرتے تو منگولوں کے لیے روکنا مشکل ہو جاتا۔ منگولوں نے مملوکوں کو دہشت زدہ کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن یہ وہ لشکر نہیں تھا جو مرغوب ہو جاتا۔ منگولوں نے اس سے پہلے کبھی ایسے جنگجوئی لشکر کا سامنا نہیں کیا تھا۔ وہ پہلے پسپا ہوئے اور پھر انہونی ہوئی۔ منگول میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ مملوکوں نے انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ بھاگتے منگولوں کو عام شہری آبادی نے بھی قتل کرنا شروع کر دیا۔ منگول ناقابل شکست ہیں، یہ وہم عین جالوت کے میدان میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ غلاموں نے رکن الدین بیبرس کی قیادت میں مسلم سیاسی وجود کی جنگ جیت لی اور رہتی دنیا تک یہ اعزاز اپنے نام کر لیا۔ اس معرکے کے بعد منگول پیش قدمی نہ صرف رک گئی بلکہ آنے والے سالوں میں بیبرس نے منگول مفتوح علاقے بھی ان سے واپس چھین لیے۔ رکن الدین بیبرس نے اپنی خداداد صلاحیتوں سے منگول یورپین نیکس کو بھی توڑ ڈالا اور صلیبی جنگوں میں بھی فاتح رہا۔ ناظرین، مسلم دنیا اپنے اس عظیم ہیرو کے متعلق بہت کم جانتی ہے، ایسا ہیرو جس نے ان کے سیاسی وجود کی جنگ بڑی ہمت سے لڑی، جس کی پشت پر کوئی قبیلہ بھی نہ تھا، جو کبھی پھر چند دینار کے عوض بکا تھا، لیکن جو مصاحب کا مقابلہ کرنا جانتا تھا، جو ہمت نہیں ہارتا تھا
اور جو امید کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑتا تھا۔ سلام سلطان رکن الدین بیبرس، شکریہ سلطان رکن الدین بیبرس۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، آپ کو ہمارا آج کا یہ تاریخی واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔